نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام سامعین کرام، اسکالرز، علماء کرام، میرے لیے یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ مجھ جیسے کم علم کو آپ نے علماء کرام اور دینی اسکالرز کی محفل میں مدعو کیا ہے. میں انتظامیہ کا تہہ دل سے شکر گزار ہوں، خصوصاً مولانا عزیز حیدر صاحب، جناب بھائی طارق صاحب، جناب بھائی عابد صاحب، جنہوں نے مجھے خصوصی دعوت دی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کا سچا اور مخلص خادم بنائے اور ہم سب کی دنیا و آخرت منور فرمائے. آمین. سامعین محترم، میری گزارشات کا عنوان ہے عزت مآب جناب پیر ڈاکٹر عبدالقادر الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب فوائد الجیلانیہ من الآیات القرآنیہ کی خصوصیات. یہ گزارشات 3 حصوں پر مشتمل ہے. پہلا حصہ ہے مصنف کی علمی و ادبی خصوصیات، دوسرا حصہ ہے کتاب کی موضوعاتی خصوصیات، اور تیسرا حصہ ہے کتاب کی فنی خصوصیات. مصنف کی علمی خصوصیات. سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے کہ کتاب ایک ایسی عظیم شخصیت کے افکار پر مشتمل ہے جو ان تمام علوم پہ دسترس رکھتا ہے جن کا ایک مفسر کو جاننا ضروری ہوتا ہے، جس کا ذکر علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن میں کیا ہے. مزید یہ کہ حالات حاضرہ پر گہری نظر، علوم قدیمہ و جدیدہ پر یکساں دسترس رکھنے والی یہ شخصیت کا شاہکار قلم ہے جسے پڑھ کر دل کو سکون اور دماغ کے بند دریچے کھل جاتے ہیں. ایسی شخصیات نابغہ روزگار ہوتی ہیں اور صدیوں بعد جنم لیتی ہیں، جو قرآنی تفسیرات میں کسبی اور وہبی دونوں مسائل کی جامع ہوتی ہیں، علم و عمل کی پیکر ہوتی ہیں، قول و فعل کی مطابقت کے حسن سے آراستہ ہوتی ہیں، محبت الہی عز و جل، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محبت صحابہ، محبت غلامان رسول یعنی اولیاء اور صالحین امت رحمت اللہ علیہ اجمعین کے فیض روحانی سے خود بھی منور ہوتی ہیں اور ایک عالم کو منور کرنے کی صلاحیت بھی رکھتی ہیں. کہا جاتا ہے کہ ہر تحریر اپنے لکھنے والے کی شخصیت کا عکس اور پرتو ہوتا ہے. اگر یہ بات درست ہے، اور یقیناً یہ بات درست ہے، تو پھر اس کتاب سے بھی لکھنے والے کی شخصیت کی عظمت، بزرگی، بڑائی ہی نہیں بلکہ ان کی مجتہدانہ فہم و فراست کے بھی ہم قائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ میری نظر میں حقیقی مجتہد وہی ہوتا ہے جو دین کے بگڑے ہوئے مفاہیم کی اصلاح کر لیتا ہے اور افراد و تفرید سے اپنا دامن بچاتے ہوئے خالص علمی اور روحانی انداز سے تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیتا ہے. کتاب کی موضوعاتی خصوصیات. نمبر 1، اعتدال اور توازن. اس کتاب میں جس اعتدال اور توازن کو ملحوظ خاطر رکھا گیا ہے وہ اپنی مثال آپ ہے
اس پوری کتاب میں مجھے کہیں بھی فکری تشدد یا تفسیری نصوص میں غلو کا پہلو نظر نہیں آیا. کہیں پر بھی آپ کو تکفیر یا تشریح کی طرف اشارہ آپ نے نہیں کیا، اور جو کہ فکری اعتدال اور توازن میں خلل ڈال سکے. نمبر 2، محبت الہی عز و جل. اس وقت جس چیز کی امت اسلامیہ میں سب سے زیادہ کمی ہے وہ محبت الہی جیسی صفت ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے بعد انسان کے اندر اپنے خالق و مالک کے ساتھ ایک وارفتگی اور محبت کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کتاب محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امین ہے. یوں لگتا ہے کہ لکھنے والے کا قلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوم جھوم کر الفاظ رقم کرتا چلا جا رہا ہے. بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ قلم چل نہیں رہا ہوتا بلکہ اس کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سرشاری کے جذبات بذات خود چلا رہے ہوتے تو غلط نہیں ہوگا. محبت اہل بیت کرام، یہ چوتھی خصوصیت ہے اس کتاب کی کہ محبت اہل کرام محبت رسول کا تکملہ اور تتمہ کہلاتا ہے. اگر اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں کمی ہے یا دوری ہے تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکمیل نہیں ہوتی بلکہ وہ محبت رسول مشکوک ہو جاتی ہے. اس لیے جب ہم اس کتاب کو اس حوالے سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کے مصنف میں محبت اہل بیت کے ساتھ ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر بہہ رہا ہے اور اس کے نایاب موتی الفاظ کی صورت میں صفحہ کرتاس پر بکھرتے چلے جاتے ہیں. محبت صحابہ رضوان اللہ اجمعین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ جانثار ساتھی جنہوں نے آپ کے سفر و حضر میں معیت اختیار کی اور ہر موقع پر اپنی وفاداری، بے پناہ محبت اور جذبہ اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سرشار ہو کر اثار و قربانی کی وہ تاریخ رقم کی جس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی. اختلافات صحابہ کو ذکر کرنا آسان کام ہے لیکن متفقات صحابہ اور پھر ان کی کارہائے نمایاں سے پردہ ہٹانا مشکل ہے. میری نظر میں صحابہ کرام کے سارے اختلافات کے باوجود صرف ایک ہی احسان کافی ہے کہ ان کی برکت، محنت اور مشقت سے دین اسلام کا پیغام ہم تک پہنچا ہے. بے شک وجہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کے مصنف نے 14ویں درس کا زیادہ تر حصہ جو کہ صفحہ نمبر 263 سے شروع ہوتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر لکھا ہے. مضامین قرآن، یہ چھٹی خصوصیت ہے اس کتاب کی. دور حاضر میں جس اسلامی ذہن سازی کی ضرورت ہے وہ بغیر قرآنی تفسیرات اور اس کے معانی و مفاہیم کی خالص علمی اور فکری بنیادوں پر ماضی و حاضر پر گہری نظر رکھتے ہوئے قوم مسلم کو روشن مستقبل کی طرف ان کی رہنمائی کرنا سب سے مشکل کام ہے جو اس کتاب کے مصنف نے بطریق احسن انجام دیا ہے. 7ویں خصوصیت، اسلامی زندگی اور اس کے تقاضے. نوجوان نسل کے لیے ایک ایسی کتاب کی شدید ضرورت تھی جو انہیں اسلامی زندگی اور اس کے تقاضے ایک خوبصورت اور علمی انداز سے سمجھا دیتی. میری نظر میں یہ کتاب اس مقصد کو بہت بہتر طریقے سے مکمل کرتی ہے اور نوجوانوں کو اسلامی زندگی اور اس کے تقاضوں سے بہت حد تک آگاہ کر دیتی ہے. دنیا کی بے ثباتی، یہ 7ویں خصوصیت ہے بلکہ 8ویں خصوصیت ہے اس کتاب کی. دنیا کی بے ثباتی اور آخرت کا اسلامی تصور انسان کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے دور کرنے میں دنیا کی چمک دمک، زر اور زمین بنیادی کردار ادا کرتے ہیں جن کی بھول بھلیوں میں گم ہو کر ایک مسلمان اپنے ایمان اور سفر آخرت کو بھول جاتا ہے اور اس کے لیے کوئی تیاری کرنے کی کوشش نہیں کرتا. اس کتاب نے دنیا کی بے ثباتی اور اس کے عارضی اور بناوٹی تصورات ترقی کو جس طرح ایڈریس کیا ہے اور وہ پڑھنے کے قابل ہے کیونکہ اس کتاب کے مطالعے سے قاری دنیا و آخرت دونوں کے ساتھ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک متوازن تعلق قائم کر سکتا ہے. روحانی تربیت،
اس کتاب کی 9th خصوصیت ہے، انسان کو 2 قسم کی رہنمائی درکار ہوتی ہے، ایک مادی اور دوسری روحانی، ایک فکری اور دوسری قلبی۔ اس کتاب کے مصنف نے انسان کی دونوں ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ قاری کو دونوں اعتبار سے رہنمائی فراہم کی جائے، تاکہ وہ نہ تو مادی زندگی کے راستوں میں بھٹک کر رہ جائے اور نہ ہی روحانی میدان کے وسیع و عریض حدود میں کہیں کھو کر اپنا نقصان کر لے۔ روحانی تربیت چونکہ یہ موضوع بہت حساس ہے اور اہمیت کا حامل تھا، اس لیے مصنف نے روحانیت کے میدان کے لیے اپنے 25 دروس میں سے پہلے 10 دروس کو مختص کر دیا۔ پہلے 10 دروس جو ہیں وہ تصوف، صوفیاء اور روحانی ترقیوں کے حوالے سے انہوں نے مختص کیے ہیں، تاکہ روحانی اعتبار سے جتنے چیدہ اور بڑے بڑے مسائل اٹھائے جاتے ہیں اور تصوف اور صوفیہ کو نشانہ تنقید بنایا جاتا ہے، ان تمام مسائل کا علمی اور تحقیقی جواب اس کتاب میں موجود ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی معاشرت اور اس کے آداب، موجودہ دور میں اسلامی معاشرت اور اس کے آداب کا بیان بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، خصوصاً وسائل اخبار و اطلاعات کی ترقی اور دنیا کے ایک گاؤں کی صورت اختیار کر جانے کی وجہ سے غیر اسلامی تہذیبیں مسلمان کو گمراہ کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں کر رہی ہیں۔ ایسے حالات میں اس کتاب کے مصنف نے اسلامی معاشرت اور اس کے آداب بہت ہی اعلیٰ طریقے سے بیان کر دیے ہیں۔ حدیث پاک کتاب میں جا بجا اقوال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ذکر کر کے حدیث پاک کی اہمیت کو اجاگر کر دیا گیا ہے، کیونکہ قرآن کے بعد مصادر اسلامیہ میں حدیث شریف کا ہی درجہ آتا ہے۔ بے شک۔ تیسرا حصہ اس گفتگو کا کتاب کی فنی خصوصیات۔ نمبر 1، سلاست و روانی۔ اس کتاب کی زبان میں بہت ہی زیادہ سلاست اور روانی پائی جاتی ہے، پڑھنے والا اس کی عبارات سے اس طرح لطف اندوز ہوتا ہے کہ صفحات کے صفحات پڑھنے کے باوجود طبیعت کے اندر کوئی گرانی یا اکتاہٹ محسوس نہیں ہوتی، جو کہ ایک اچھی کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت ہوتی ہے۔ نمبر 2، اسلوب بیان۔ اسلوب بیان نہایت ہی شستہ، آسان اور سریع الفہم اختیار کیا گیا ہے۔ ایک عام قاری بھی بہت آسانی سے قرآن و حدیث کے مطالب جس احسن انداز سے بیان کیے گئے ہیں ان سے پوری طرح فکری استفادہ کر سکتا ہے۔ حوالہ جات، یہ تیسری خصوصیت ہے کتاب کی فنی۔ کسی بھی کتاب کے مندرجات کے معیاری ہونے کے لیے حوالہ جات انتہائی زیادہ اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ مصنف کتاب نے اس بات کو مکمل طور پر پیش نظر رکھا اور ہر بات کو مستند حوالوں سے پختہ انداز میں قاری کے سامنے پیش کیا، تاکہ اس کے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے اور وہ اسلام کا دیوانہ اور شیدائی بنتا چلا جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ طُوبَى لِأَهْلِ بَلْدَةٍ فِيهَا النَّبِيُّ الْمُحْتَشَمُ۔